بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 52 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نسخ کی اقسام کی تفصیل پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں نسخ کتنی اقسام کا ہے؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر نسخ کی 3 اقسام موجود ہیں۔ نمبر 1، تلاوت اور حکم دونوں میں منسوخ ہوں، پہلی قسم ہے یہ۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے تلاوت منسوخ ہو، حکم باقی ہو۔ نمبر 3، حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی ہو۔ لہٰذا پہلی قسم ہوئی جس میں حکم اور تلاوت دونوں منسوخ، دوسری قسم میں تلاوت منسوخ، حکم باقی، اور تیسری قسم میں حکم منسوخ، تلاوت باقی۔ تو یہ 3 اقسام ہیں نسخ کی جو قرآن کریم میں واقع ہوئی ہیں۔ یہ جو پہلی قسم ہے یعنی تلاوت اور حکم دونوں جس کے منسوخ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر نہ تو اس کی تلاوت جائز ہے اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ پھر اس کی مثال ذکر کی، جیسے 10 بار دودھ پلانے والی، دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کے ثبوت کی جو آیت ہے، یعنی 10 بار دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، یہ جو آیت ہے، یہ آیت 5 بار دودھ پلانے کی سے حرمت رضاعت کی آیت جو ہے اس سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں 10 رضاعات معلومات یحرمنا، یہ جو 10 رضاعات والی آیت ہے، ایسے 10 بار دودھ پلانا جس کا کامل یقین ہو، یہ حرمت کو ثابت کر دیتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری آیت نازل ہوئی 5 رضاعات معلومات، 5 بار پینے کے ساتھ کہ جس کے پینے کا کامل یقین ہو، تو اس آیت سے 5 رضاعات والی آیت سے 10 رضاعات والی آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ آیت قرآن کریم میں اسی طرح تلاوت کی جاتی رہی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس آیت کا پہلا حصہ تو منسوخ الحکم و تلاوہ ہے، 10 رضاعات معلومات یحرمنا، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے 5 رضاعات یہ تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہے، البتہ باعتبار حکم کے ہے یہ شوافع کے ہاں موجود ہے، باقی ہے، یعنی شوافع کے نزدیک جو ہے یہ 5 رضاعات والا جو حصہ ہے یہ حکماً موجود ہے۔ اگر کوئی 5 بار دودھ پی لیتا ہے تو اس کی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، شوافع کے نزدیک یہ حکم موجود ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے، یعنی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں، اس کی نہ تو تلاوت جائز ہوگی اور نہ ہی اس پر عمل کرنا جائز ہوگا۔ دوسری قسم یعنی تلاوت منسوخ ہو اور حکم باقی ہو، اس کے بارے میں حکم یہ ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب تمام امت اسے قبول کر لے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی مثال جیسے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ، یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حکماً موجود ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہو چکی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے ضرور سنگسار کرو، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم میں لکھ دیتا۔ یعنی یہ حضرت عمر یہ خواہش کر رہے ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں اس آیت کو دوبارہ قرآن میں لکھ دیتا۔ اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم اس کا باقی ہے، یعنی اس کے اندر جو حکم ہے اگر محسن شادی شدہ بوڑھا بوڑھی زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہی ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں
سورہ احزاب سورہ نور کے برابر تھی، پھر اس سے کئی آیات منسوخ ہو گئی۔ تو یہ جو دونوں قسمیں ہیں، منسوخ الحکم والتلاوہ اور منسوخ التلاوہ اور وبقاء الحکم، یعنی منسوخ التلاوہ تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو دوسری قسم، اور تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں پہلی قسم۔ یہ دونوں قسمیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہیں۔ ان اقسام کو جو ہے وہ بہت کم ہی جو ہے وہ ہم پاتے ہیں قرآن کریم میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کی تلاوت اور اس کے احکام کی تنفیذ سے جو ہے وہ عبادت گزاری کریں، عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو لہٰذا یہ جو دو اقسام ہیں یہ قرآن کریم کے اندر بہت کم پائی جاتی ہیں، ان کی زیادہ مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اقسام النسخ فی القرآن الکریم ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام: الأول نسخ التلاوة والحكم معا، الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، الثالث نسخ الحكم مع بقاء التلاوة۔ أما الأول وهو نسخ التلاوة والحكم فلا تجوز قراءته ولا العمل به لأنه قد نسخ بالكلية كآية التحريم ب10 رضعات، فقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن۔ قال الفخر: فالجزء الأول منسوخ الحكم والتلاوة، والجزء الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية، وأما الثاني وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم فهو كما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن: يعمر به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي في سورة النور: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ قال عمر رضي الله تعالى عنه: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي۔ وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة النور يعني في الطول، ثم نسخت آيات منها۔ وهذا النوعان نسخ الحكم والتلاوة ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم قليل جدا في القرآن الكريم، ونادر أن نجد فيه مثل هذا النوع، لأن الله سبحانه أنزل كتابه المجيد ليتعبد الناس بتلاوته وبتطبيق أحكامه۔ قرآن کریم کے اندر نسخ کی اقسام، نسخ کی اقسام جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر 3 ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں، دوسری ہے تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو، تیسری ہے نسخ حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی ہو۔ اما الاول پہلی جو ہے وہ نسخ التلاوت والحکم، یعنی تلاوت و حکم دونوں کا منسوخ ہونا، اس کی تلاوت بھی جائز نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل یہ منسوخ ہو چکی ہے، جیسے کہ 10 بار دودھ پلانے سے حرمت رضاعت کے ثبوت کی آیت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا، یعنی 10 بار دودھ پینا جبکہ اس کے پینے کا کامل یقین ہو حرمت کو ثابت کر دیتا ہے۔ پھر یہ حکم 5 رضعات معلومات یعنی 5 بار پینے کے ساتھ کہ جس کے پینے کا کامل یقین ہو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ آیت قرآن کریم میں اسی طرح تلاوت کی جاتی رہی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا پہلا حصہ تو منسوخ الحکم و تلاوہ دونوں ہے، جبکہ دوسرا حصہ یعنی 5 رضعات جو ہے یہ تلاوت کے اعتبار سے تو منسوخ ہے، البتہ شوافے کے ہاں باعتبار حکم کے باقی ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي دوسری قسم یعنی تلاوت میں منسوخ اور حکم میں باقی ہونا ہے،
فہو کما قال زرکشی فی البرہان فی علوم القرآن، جیسا کہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ البرہان فی علوم القرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب تمام امت اسے قبول کر لے تو اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ نور میں رجم کے متعلق یہ آیت منقول ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا، جب بوڑھا اور بوڑھی زنا کریں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے ضرور سنگسار کرو، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کر دی تو میں اس آیت کو اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ میں لکھ دیتا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب طوالت میں سورہ نور کے برابر تھی، پھر جو ہے اس سے کئی آیات منسوخ ہو گئیں۔ یہ دونوں اقسام جو ہیں تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوں، اور تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو، قرآن کریم کے اندر بہت ہی کم ہے، اور یہ شاذ و نادر ہی ہوگا کہ ہم قرآن مجید میں ان اقسام کو پائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاوت اور اس کے احکام کی تنفیذ سے عبادت گزاری کریں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کی نسخ کی 3 اقسام میں سے 2 کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، نسخ کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ نمبر 2، نسخ کی قسم منسوخ التلاوت والحکم جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔